فرمائی. مسجد نبوی میں 40 نمازیں ہر حال میں پڑھنی ہیں، یہ واجب ہیں، سنت ہیں یا مستحب ہیں؟ کیوں جی میرے بھائیوں؟ جی کچھ بھی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے جی. چاہے ایک نماز پڑھ لے، اگر ایک بھی نہ پڑھی. میرے بھائی گزارش یہ ہے اس لیے پڑھی جائے تاکہ بندہ اپنے آپ کو یہ کر لے کہ میں نے مسلسل پڑھنی ہے، اس لیے پڑھی جائے. میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مدینہ آتا ہے، عمرہ اس نے پہلے کیا ہوا ہے، اب ایک نئے سفر میں آیا ہے مدینہ مسجد نبوی کی خاطر، اور یہاں پہ نمازیں پڑھ کے واپس چلا گیا، مکہ نہیں گیا، تو گنہگار ہوگا یا نہیں؟ جی کوئی گنہگار نہیں ہے. اور اگر ایک آدمی مکہ آتا ہے، عمرہ حج کر کے وہیں سے واپس چلا جاتا ہے، مدینہ نہیں آتا، گنہگار ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا. اور اگر کوئی آدمی مدینہ بھی آتا ہے، مکہ بھی آتا ہے، تو الحمدللہ نور علی نور ہے، بہت اچھی بات ہے، دونوں سعادتیں اس نے حاصل کر لی ہیں. لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مدینے کا عمرے حج سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اگر آپ اتنا پیسہ خرچ کر کے مکہ آئے ہیں تو آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے تو آپ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے بھی آئیں، یہاں بھی نمازیں پڑھیں، اس سعادت سے بھی فائدہ اٹھائیں. اب یہاں پہ کتنی نمازیں پڑھنی ہیں یہ ایک سوال ہے. ایک پڑھ لیں، 100 پڑھ لیں، 1000 پڑھ لیں، لاکھ پڑھ لیں، جتنی پڑھیں اتنی کم ہے. لیکن 40 کا مسئلہ کہ 40 پڑھنی ہے، 41 نہیں، 39 نہیں، 40، یہ سوال ہے. تو میرے بھائی اس بارے میں ایک روایت آتی ہے جسے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے. کون سے امام نے؟ امام احمد ابن حنبل نے. روایت کیا ہے کہ جو میری اس مسجد میں 40 نمازیں پڑھے، کوئی نماز فوت نہ ہو، تو اسے 2 خوشخبریاں ملتی ہیں. نمبر 1 لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ منافق نہیں ہے. نمبر 2 جہنم کی آگ سے برات. لیکن یہ روایت جسے امام احمد بن حنبل اپنی حدیث کی کتاب میں لے کر آئے ہیں ضعیف ہے، کیونکہ اس کے روایت کرنے والوں میں ایک راوی ہے نبیت بن عمر، اور یہ نامعلوم ہے، اس کے قوائف کا علم نہیں ہو سکا، اس کا عطا پتہ نہیں چل سکا، اس کے حافظے، اس کی امانت، اس کی دیانت کے بارے میں معلومات نہیں مل سکی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہ بات منسوب کرنی چاہیے جو شک و شبہ سے بالا تر ہو. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ہاں ایک صحیح حدیث آتی ہے جسے روایت کیا امام ترمذی رحمہ اللہ نے. کس امام نے؟ امام ترمذی رحمہ اللہ نے. اس میں آتا ہے، روایت کرنے والے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے 40 دن کی نمازیں ادا کی. کتنی؟ 200 نماز. بھائی نے ضرب دے لی جلدی سے. کتنی نمازیں ہو گئی؟ 200. اور تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرے، اسے 2 خوشخبریاں ملتی ہیں. نمبر 1 کہ وہ جہنم کی آگ سے بری ہے، نمبر 2 وہ منافق نہیں ہے. تو نمازیں کتنی ہو گئی؟ کس مسجد میں؟ کوئی بھی مسجد ہو. اللہ کی رحمت دیکھیے، اس سعادت کو وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں جو مکہ مدینہ آنے کی طاقت نہیں رکھتے. کسی بھی مسجد میں 200 نمازیں مسلسل تکبیر اولا کے ساتھ ادا کی جائیں تو یہ خوشخبری ملتی ہے. تو 40 والا مسئلہ جو ہے مسجد نبوی سے تعلق رکھنے والا، وہ واجب تو بالکل نہیں ہے، مستحب وغیرہ کچھ لوگوں نے کہا ہے، لیکن کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. مرد کو سرخ رنگ کا لباس پہننا جائز ہے یا نہیں؟ کون سا لباس جی؟ یہ بھی مسئلہ ہے. سرخ رنگ کا لباس. اور عربی حضرات جو ہیں آج کل سر کے اوپر کیا پہنا ہوتا ہے؟ کون سا رنگ؟ سرخ رنگ کا. تو میرے بھائی اب کیا کیا جائے؟
میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بخاری شریف کی حدیث ہے، کس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں؟ خود بخاری شریف کا حوالہ دے رہا ہوں کہ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ لباس پہنا ہوا تھا، اور براء ابن عازب کہتے ہیں سرخ لباس میں جتنا پیارا میں نے آپ کو دیکھا کبھی میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ سرخ لباس پہنا ہوا اور جتنے آپ اس میں جچ رہے تھے، جتنے آپ اس میں پیارے نظر آ رہے تھے، اتنا پیارا کبھی میں نے کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ لیکن صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ لباس پہننے سے روکا ہے مردوں کو۔ تو اب میرے بھائی اگر اس لباس کے اوپر غور کیا جائے جو آپ نے پہنا ہوا تھا تو وہ مکمل طور پہ سرخ نہیں تھا، یمن کی چادریں تھیں جو آپ نے پہنی ہوئی تھی، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ مکمل سرخ نہیں ہوتی تھی، سرخ لکیریں بھی، داری دار سرخ لکیریں بھی، کبھی سیاہ بھی اس میں ہوتی، کبھی سبز بھی اس میں ہوتی، تو مکمل طور پہ سرخ لباس نہیں تھا۔ وہ لباس جو مکمل طور پہ سرخ ہو وہ مردوں کے لیے پہننا ممنوع ہے۔ بھائی کہتے ہیں میرے والد محترم وفات پا گئے ہیں، میں ان کے لیے عمرہ یا حج کر سکتا ہوں؟ کیوں جی میرے بھائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنا عمرہ کر لیا ہے تو فوت شدہ والد کی جانب سے عمرہ کر سکتے ہیں، اگر آپ نے اپنا حج کر لیا ہے تو فوت شدہ والد کی جانب سے آپ حج کر سکتے ہیں۔ یہ شرط ہے کہ اپنا پہلے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک آدمی نے تلبیہ پڑھا اور کہا لبیک عن شبرما، کہ میں شبرما کی طرف سے حج کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ نیت ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ جی ہو گئی ہے۔ تو آپ نے کہا حججت عن نفسک، بھائی تم نے اپنا حج کر لیا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ آپ نے فرمایا حج عن نفسک ثم حج عن شبرما، پہلے اپنا حج کرو پھر شبرما کا حج کرنا۔ نیت حالانکہ کسی اور کی کر چکے تھے، لیکن آپ نے اس نیت کو ختم کروایا کیونکہ غلط نیت تھی، پہلے اپنا حج پھر کسی اور کا حج۔ جی دادا لانا بھی یہی حکم ہے۔ میرے بھائی پہلے لکھے ہوئے سوال، زبانی سوال کا سلسلہ اگر شروع ہو گیا تو پھر ادھر ہی رہ جائیں گے۔ بہرحال بھائی نے پوچھ لیا ہے، یہ آپ کا آخری زبانی سوال ہے، پہلا اور آخری، کہ طواف کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں میت کی جانب سے۔ میرے بھائی طواف اپنا اپنا، پورا عمرہ میت کے لیے ثابت ہے، پورا حج میت کے لیے ثابت ہے، صرف طواف کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور کی جانب سے نہیں کیا، یہ آپ سے ثابت نہیں ہے۔ 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے صرف طواف کسی اور کے نام پہ کیا ہو۔ طواف آپ اپنا اپنا کریں، دوران طواف ان کے لیے دعائیں کریں جن کے لیے آپ طواف کرنا چاہتے ہیں۔ کئی بھائی کہتے ہیں جی ہم تو کر چکے ہیں، جو کر چکے ہیں میری دعا اللہ قبول فرمائے، جو آپ کو معلوم نہیں تھا آپ کر چکے ہیں میری دعا اللہ قبول فرمائے۔ بھائی کہتے ہیں سبابہ کب اور کیسے کرنا چاہیے؟ کیوں میرے بھائیوں، سبابہ کب اور کیسے کرنا چاہیے؟ سبابہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کون سا بھائی رہنمائی کرے گا؟ کوئی نہ کوئی تو بولے بھائی، ایسے نہیں۔ ہاں جی اللہ جزائے خیر دے۔ سبابہ اس انگلی کو کہتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں نا انگشت شہادت، شہادت والی انگلی، اس کو عربی میں سبابہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ کسی کو برا بھلا کہنا ہو تو تب بھی یہی انگلی استعمال ہوتی ہے، سبابہ۔ تو میرے بھائیوں اس انگلی کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا خصوصاً یہاں مسجد نبوی مسجد حرام میں کہ کئی لوگ نماز میں یہ انگلی ہلا رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ اس معاملے میں کس نتیجے تک پہنچے ہیں؟ یہ ہلانے کی ان کو اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے؟ جی کیوں؟ کہتے ہیں بھائی کہتے ہیں سنا ہے کہ سنت ہے۔ میرے بھائی مسلم شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشہد میں بیٹھے ہوتے تھے اور اس انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے تھے. اور نسائی میں حدیث ہے، وائل بن حجر سے بھی مروی ہے، عبداللہ بن عمر سے بھی آئی ہے کہ آپ یحرکوہا اس کو حرکت دیتے تھے، یدعو بہا اس کے ساتھ دعائیں کرتے تھے. کیا مطلب اس کے ساتھ دعائیں کرتے تھے؟ کہ جیسے جیسے دعائیں پڑھتے چلے جاتے ویسے ویسے اس کو ہلاتے چلے جاتے. مثلا السلام علیکہ ایھا النبی، یہ دعا ہے کہ نہیں؟ یہ دعا ہے کہ اے نبی آپ پہ سلامتی نازل ہو. کون نازل کرے گا؟ اللہ. یہ دعا ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ، سلامتی ہمارے اوپر نازل ہو، اللہ کے نیک بندوں کے اوپر نازل ہو، یہ بھی دعا ہے. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ ہمارے نبی پہ رحمت نازل فرما، یہ بھی امتی کی جانب سے اپنے نبی کے لیے دعا ہے. اللہ بارک علی محمد، اے اللہ ہمارے نبی پہ برکت نازل فرما، یہ بھی امتی کی جانب سے اپنے نبی کے لیے دعا ہے. اس کے بعد بھی آپ بہت سی دعائیں پڑھتے تھے. تو جیسے جیسے آپ دعائیں کرتے چلے جاتے ویسے ویسے آپ اس کو حرکت دیتے رہتے تھے. تو یہ میرے بھائی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. اور اس انگلی کو 3 طرح سے رکھا جا سکتا ہے نماز میں. نمبر 1 کہ آپ یہ تینوں انگلیاں بند کر لیں. انگوٹھا جو ہے درمیانی انگلی پہ رکھ لیں. یہ دیکھیں انگوٹھا کہاں پہ رکھ لیا ہے؟ درمیانی انگلی پہ، اور اس کو ہلاتے رہیں. یہ ایک طریقہ ہو گیا. دوسرا طریقہ اس کے بالکل قریب ہے. وہ کیا ہے کہ انگوٹھے کو درمیانی انگلی کی بجائے شہادت والی انگلی کے نیچے رکھ لیں، شروع میں، جڑ میں. اس کو 53 کی گرہ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ 53 کی گرہ. کہ عربی گنتی گنتے تھے نا تو انگلیوں کے ساتھ گنتے تھے. تو یہ جب ایسا کرتے اس کا مطلب ہے 53. یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ 53. اور آخری طریقہ یہ ہے کہ انگوٹھے کو اور درمیان والی انگلی کے ساتھ ہلکا بنا لیں، دائرہ بنا لیں اور حرکت دیتے رہیں. تو یہ 3 طریقے ہیں جو صحیح احادیث سے بالکل ثابت ہیں. اس لیے تشہد میں اس انگلی کے ساتھ دعا کرنا، دعا کے ساتھ سے حرکت دیتے رہنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے.